ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام جگر گوشہ قدوۃ المشائخ شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید گل حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف خطیب اسلام سرمایہ ملت نمونہ اسلاف حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا حسان رضا صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پاکیزہ کانفرنس میں جگر گوشہ شیخ المشائخ استاد العلماء شیخ طریقت حضرت علامہ پیر محمد ناصر گل صاحب زیدہ مجدہ آپ نے بھی تشریف لانی تھی، علالت تباہ کی وجہ سے آپ تشریف نہ لا سکے، تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ غفلت بھی بڑھتی جا رہی، دین سے تعلق اور اس طرح کی پاکیزہ مجالس کی طرف طبیعتوں کا مائل ہونا یہ زوال پذیر ہے، اور اس طرح کی مجالس اجڑتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق جہاں مجلس قائم ہوتی ہے وہاں جنت کا باغ کھل اٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن پڑوس میں رہ کر بھی بہت سے لوگ اس جنت میں نہیں آتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر نہیں چھوڑتے، ٹی وی نہیں چھوڑتے، ٹچ موبائل نہیں چھوڑتے، اپنی خوش گپیاں نہیں چھوڑتے اور حضور کے ذکر کی مجلس چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا سبب بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا
کہ لوگ اسلام پہ اس انداز سے عمل پیرا ہوں گے کہ اس کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کی رسم رہ جائے گی. تو ہم ایسے ہی فتنوں کے دور میں ہیں. اب آپ تصور کریں کہ حضور کے ذکر کی مجلس ہو اور امتی میں طلب پیدا نہ ہو. یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اور اس کے جو محرکات ہیں ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی ڈالی ہے. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی ھذہ الامت اربع فتن، کہ میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے. اور ان 4 میں جو آخری بڑا فتنہ ہوگا اس کا حضور نے بطور خاص ذکر کیا. مختلف ادوار میں اور مختلف زمانوں میں میرے بعد میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے. وآخرها الغنا، آخری بڑا فتنہ جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائے گا وہ گانا بجانا ہوگا. اب دیکھ لیں، کوئی رکشا ایسا نہیں جس پہ گانے نہ چل رہے ہوں، کوئی سوزوکی ایسی نہیں جس پہ گانے نہ چل رہے ہوں، کوئی ٹرک ایسا نہیں جس پہ گانے نہ چل رہے ہوں، کوئی کوچ ایسی نہیں جس میں گانے نہ چلتے بلکہ فلمیں چلتی ہیں، کوئی شادی ایسی نہیں جس پہ گانے نہ چلتے ہوں، جوان لڑکے لڑکیوں کے ٹچ موبائل ایسے نہیں جن میں گانے نہ بھرے ہوں. بلکہ کچھ دن پہلے اسلام آباد کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں ایک نائٹ شو ہوا ہے، اور اس یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہے یا اس کو پرنسپل کہہ لیں آپ، وہ لیڈی ہے، اور وہاں اکثر لیڈیز ہی پڑھاتی ہیں، استاد ہیں، پروفیسر ہیں. تو انہوں نے 1 گھنٹے کے لیے ایک گویے اور نچیے کو بلایا اور 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، اور بڑے بڑے وزیروں اور امیروں کی بیٹیاں سٹیج پہ آ کر اس نچیے کے ساتھ ناچتی رہی ہیں، اور اس یونیورسٹی کی جو پرنسپل یا وائس چانسلر ہے وہ بھی ناچنے میں شامل. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ تو خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی آبادی میں سے آپ کو چنا اور جنت میں پہنچا دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے اللہ کا عذاب اترے نا تو سوائے ان لوگوں کے سب جل جائیں گے. یعنی آسمان سے اگر آگ اترے حضور فرماتے ہیں تو سوائے ان لوگوں کے سب جل جائیں گے جو مسجد میں بیٹھے ہیں، صرف وہ بچیں گے جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں. اور یہاں طلب ہی پیدا نہیں ہوئی، کتنی بڑی آبادی ہے، بازار میں کتنا رش ہوتا ہے، مارکیٹوں میں کتنا رش ہوتا ہے. اشتہار لگ چکے ہیں، قبلہ نے اعلان کروائے، دعوت دی ہے، مگر اس کے باوجود طبیعت مائل نہیں ہوئی. 3 سینٹنسز کبھی اکٹھے لکھے جاتے تھے، اکٹھے بولے جاتے تھے. یعنی اس کو یونیورسل ٹروتھ کا درجہ دے دیا، آفاقی سچائی کے طور پہ اسے تسلیم کیا جاتا تھا. یہ 3 جملے ادیب اکٹھے لکھتے تھے، خطیب اکٹھے بولتے تھے. کیا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے.
یہ ممکن ہی نہیں کہ شمع جلے اور پروانہ نہ پہنچے. اور تیسرا جملہ یہ تھا، یہ ممکن ہی نہیں کہ ذکر محمدی ہو اور غلام نہ پہنچے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹنچ بھاٹا کے دور دراز علاقوں سے میرے قریبی ساتھی آئے بیٹھے ہیں، اور کئی بد نصیب اس کے پڑوس میں رہ کے نہیں آئے. میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اتنی آبادی میں سے اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا، آپ لوگوں کو چن لیا. اور یہ مجالس اتنی عظمت کی حامل ہے کہ یہاں جو بیٹھ جاتا ہے نا، اٹھنے سے پہلے خوش بخت بنا دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ان ہستیوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے کہ جن کے سبب سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک مشہور آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، یا 2 اعتراض تھے جن کا جواب دیا اللہ رب العزت. آپ اس آیت کے حوالے سے گفتگو سنتے رہتے ہیں، مشہور آیہ کریمہ ہے، کیونکہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اتنی مشہور ہو چکی ہیں کہ کسی ان پڑھ کے سامنے بھی خطیب جب خطبہ میں تلاوت کرتا ہے نا وہ آیت، تو وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب نور مصطفیٰ کی بات ہونے والی ہے، یا اب حضور کے اختیارات کی بات ہونے والی ہے. بعض آیتیں اتنی مشہور ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے. امام الانبیاء کے غلاموں، اعتراض یہ تھا کہ حضور اللہ کی طرف سے نہیں آئے. جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے کافروں نے کہا لست مرسلا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے، ایک اعتراض یہ تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو مان بھی لیا کہ اللہ نے بھیجا ہے آپ کو، لیکن ہیں تو ہمارے جیسے. مان لیا اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر ان میں اور ہم میں اور کوئی فرق نہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. ایک اعتراض یہ تھا، اور یہ اعتراض تب سے اب تک چل رہا ہے کہ مان لیا کہ اللہ نے بھیجے ہیں، مگر صرف اتنا فرق ہے انہیں اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہے، مرسل ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، لیکن ہیں تو ہمارے جیسے نا. تو دونوں اعتراضات کا جواب، دونوں اعتراضوں کا جواب اللہ رب العزت نے ان لفظوں میں دیا. تم کہتے ہو اللہ نے نہیں بھیجے، فرمایا قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. انہوں نے کہا تھا لست مرسلا، آپ اللہ کے بھیجے نہیں ہیں. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. فرمایا مجھے قرآن کی قسم ہے. اب ساری دنیا جس خدا کی قسم کھاتی ہے نا، وہ یار کے آمد اور میلاد کے لیے قرآن کی قسم کھا رہا ہے. کہتا ہے مجھے قرآن کی قسم جو حکیم ہے، یاسین والقرآن الحکیم. اے سردار کائنات، اے سردار کل جہاں، مجھے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے. کس کی؟ جو قرآن حکیم ہے. حکیم مانتے ہیں کہ نہیں قرآن کو؟ کہتے ہیں قرآن حکیم ہے. کیا میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں قرآن حکیم ہے.
مانتے ہیں قرآن حکیم ہے اور جانتے ہیں ہم سارے بیمار، تو اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ جب قرآن حکیم ہے اور ہم بیمار، اس حکیم سے علاج کیوں نہیں کراتے؟ اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، بیمار کہاں ہیں؟ تو یہ سن لیں، بیماریاں اتنی ہیں کہ گنتی میں نہیں آتی۔ کوئی نماز چھوڑنے کا بیمار، کوئی زکوٰۃ نہ دینے کا بیمار، کوئی صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرنے کا بیمار، کوئی فلمیں دیکھنے کا بیمار، کوئی گانے سننے کا بیمار، کوئی ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے کا بیمار، کوئی ملاوٹ والا مال بیچنے کا بیمار، کوئی زکوٰۃ نہ دینے کا بیمار، کوئی رشوت لینے کا بیمار، کوئی بچوں کی شادیوں پر ڈھولکی بجانے کا بیمار، اور اپنی بہو بیٹیاں بنا سنوار کر ویڈیو بنوانے کا بیمار، کوئی بچوں کو دین کی تعلیم نہ دینے کا بیمار، کوئی جھوٹ بولنے کا بیمار، کوئی کم تولنے کا بیمار۔ کتنی بیماریاں ہیں؟ کوئی بدی کا بیمار، بدکاری کا بیمار، کتنے بیمار ہیں؟ کوئی کانوں کے، حدیث کے مطابق کانوں کے زنا میں مبتلا ہونے کا بیمار، کوئی آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہونے کا بیمار۔ اتنی بیماریاں ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے، لیکن اس سے علاج نہیں کرواتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے قرآن حکیم کی قسم میرے حبیب، تو تو بھیجے ہوں میں سے ہے، یعنی تو رسول ہے میرے حبیب۔ یہ کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قرآن کی تو رسول ہے۔ ایک تو یہ جواب دیا قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے نہیں آئے، اس اعتراض کا جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کہ آئے تو ہیں اللہ کی طرف سے بعض نے کہا، لیکن ہیں تو ہمارے جیسے۔ فرمایا تیرے جیسے کب ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، اور تو خاکی ہے یہ نوری ہے۔ نادان تیرے جیسے کب ہیں، تو خاکی ہے یہ نوری ہیں۔ سمجھ رہے؟ اور جس طرف حضرت بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ بعض لوگ جب حضور کی مثلیت پہ بات کرتے ہیں نا، بد مذہب لوگ، تو یہاں بریک لگ جاتی انہیں۔ دیکھو نا جی، حضور بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے تو ہمارے جیسے تھے نا، اس سے اگلی بات نہیں بتائیں گے۔ دیکھو نا جی، حضور بھی بطن مادر میں 9 مہینے رہے اور ہم سارے بھی اتنی مدت رہے تو ہمارے جیسے ہیں نا حضور۔ اگلی بات نہیں کریں گے، کیوں؟ اپنی بد مذہبیت کو پھیلانا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، مثلیت ثابت کرنی۔ اگلی بات کیا ہے وہ میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، کیوں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے وہ بھی رہے ہم بھی رہے، میں کہتا ہوں ذرا اپنی ماں سے پوچھ اور پھر حضور کی امی جان سے پوچھ۔ تیری ماں بتائے گی جب تو آیا تھا پیٹ میں اسے کتنی الٹیاں لگی تھیں، کتنا دل خراب ہوا تھا، کتنی قیا آئی تھی اسے، کتنی بار وہ اسے سر درد ہوا تھا۔ اپنی ماں سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گی جو کھاتی تھی نکل آتا تھا، الٹی لگ جاتی تھی۔ اور حضور کی امی سے پوچھ، وہ فرماتی ہیں الٹی آنا تو دور کی بات، کھانے کے بعد جب مجھے ڈکار آتی تھی اس سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ قیانا تو دور کی بات، جتنا عرصہ محمد عربی میرے بطن مقدس میں رہے، فرمایا قیانا تو دور کی بات، کھانے کے بعد جب ڈکار آتی تھی نا اس سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ
اور تو اپنی ماں سے پوچھ، وہ بتائے گی کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو خون نکلا تھا. اور حضور کی امی سے پوچھ، وہ فرماتی ہیں خرج منی نور، تو پیدا ہوا خون نکلا تھا، وہ پیدا ہوئے تو نور نکلا تھا. تو ہمارے جیسے ہیں؟ ہمارے جیسے کہاں ہیں؟ نہ ہم ان جیسے ہیں نہ وہ ہمارے جیسے ہیں. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گئے، آئے اللہ کی طرف سے، اور تمہارے جیسے نہیں، یہ خدا کا نور ہے، یہ خدا کا نور ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خرج منی نور، والدہ کہتی ہے مجھ سے نور نکلا. اللہ فرماتا ہے میں نے نور بھیجا ہے. توجہ سے سنیں، اللہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا ہے، والدہ کہتی ہے مجھ سے نور نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مطابقت کیا ہے؟ اب ممکن کیسے ہے خدا نور بھیجے اور نور نہ نکلے؟ جب بھیجا نور ہے تو نکلنا بھی تو نور تھا نا. فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا. اور میں انگلینڈ سے بائبل لے کے آیا جو انگریزوں نے چھاپی ہے. وہ تو بہت متعصب ہیں کہ جہاں جہاں بھی بائبل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک تھا نا، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ختم کر دیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ خود محافظ ہے محبوب کی عظمت. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 70,000 اپنے امتیوں کو اکٹھا کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام 550 سال پہلے حضور کے نبی ہیں، اور کیا اکٹھا کیا؟ اپنی امت کو، اپنی امت کو اکٹھا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور اپنا ذکر نہیں کرتے، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قوم کو لیٹ می گو اوے، مجھے جانے دیجئے، لیٹ می گو اوے، مجھے جانے دیجئے. کیوں؟ دا لائٹ آف گاڈ کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین. 70,000 بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے جانے دو. عیسائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، مجھے جانے دیجئے. کیوں؟ کہ خدا کا نور محمد عربی پہاڑ سے اترنے والا ہے. خدا کا نور پہاڑ سے اترنے والا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ کملی والے کو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو خدا کا نور ماننا یہ صرف سنیوں کا نہیں، نبیوں کا عقیدہ بھی ہے. خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. والدہ کہتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد نور آئے گا، مجھے جانے دیجئے. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللہ فاق شمس. فرمایا ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج. اب دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کیا عقیدہ دے رہی ہے. فرماتی ہیں ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج. وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن عائشہ کا سورج اس سورج سے بہتر ہے. کمپیریزن کیا تو کیا کہا کہ میرا سورج اس سورج سے بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. فرمایا جو آسمان کا سورج ہے صبح چڑھ کے رات کو ڈوب جاتا ہے، اور میرا سورج وہ ہے آدھی رات ہو پھر بھی چمکتا رہتا ہے. جو میرا سورج ہے آدھی رات ہو پھر بھی چمکتا رہتا ہے. عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے میرا سورج. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، یہ کتنی بڑی شہادتیں ہیں.
یعنی جن بدبختوں نے ایک بار نہیں دیکھا حضور کو وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بار بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ اور یہ عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ یہ عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں کہ جس کے جسم کا لباس مصطفیٰ بنے، مصطفیٰ کے جسم کا لباس عائشہ بنی ہے اور دیگر امہات المومنین بنی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک آسمان کا سورج ایک میرا سورج۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کیا فرماتی ہیں کہ جن کے گھر میں 3-4 سال رہے حضور، کہتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ لأن وجہہ کان انور من السراج، فرماتی ہیں جب سے محمد عربی میرے گھر میں آئے ہیں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کہ ان کے چہرے کی چمک ہی گھر کو روشن رکھتی تھی۔ وَإِذَا احْتَجْنَا إِلَى السِّرَاجِ مِنْ فِي مَكَانٍ أَخَذْنَا بِهِ جِئْنَا بِهِ فَتَنَوَّرَتِ الْأَمْكِنَةُ بِنُورِ وَجْهِهِ، ایک روایت میں فَتَبَيَّنَتِ الْأَمْكِنَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، کہ جب مجھے کسی جگہ پہ چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ڈیرے پہ رہتی تھی مکہ شریف سے باہر، حضرت حلیمہ سعدیہ ڈیرے پہ جنگل میں رہتی تھی، فرماتی تھی کہ اب جب سے میرے گھر میں آئے ہیں نا مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور کسی جگہ پہ جب اندھیرا ہوتا ہے اور مجھے جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس مقام پہ، تو فرماتی ہیں وہاں میں چراغ نہیں لے جاتی، محمد مصطفیٰ کو لے جاتی ہوں۔ خدا کہے میں نے نور بھیجا ہے، ماں کہے مجھ سے نور نکلا ہے، دائی کہے میرے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، گھر ان کے نور سے روشن رہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہے میرے بعد نور آنے والا ہے، تو بتاؤ ان کی مانے یا ان کی مانے؟ امام الانبیاء کہ جو بشریت ہے نا اس پر اللہ رب العزت نے ہزاروں پردے ڈال رکھے ہیں، جو بشریت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی، کیونکہ بشریت بھی پردے میں ہے، نورانیت تو پردوں میں ہے، بشریت بھی پردے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محققین لکھتے ہیں کہ جو دوسرے نبیوں کی روحوں کو مقام لطافت نصیب ہوا ہے نا، دوسرے نبیوں کی روحوں کو جو مقام لطافت نصیب ہوا ہے، کملی والے کی بشریت کو وہ لطافت ملی ہے۔ جس براق پر معراج کی رات حضور تشریف لے گئے تھے، جس براق پر تشریف لے گئے تھے، تو وہ نور کا بنا ہوا ایک مرکب تھا، ایک سواری تھی، نور کا بنا ہوا گھوڑا تھا۔ یعنی کسی سے بھی پوچھ لیں براق کس چیز کا بنا، سونے چاندی کا نہیں بنا تھا، نور کا بنا تھا۔ اور جسم مادی ہو تو نور پر کبھی سوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نور لطیف ہے اور جسم کثیف، کثافت نورانیت پہ سوار نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ مٹی کا ایک ذرہ اٹھا لینا اور یہاں 1,00,000 ٹیوبیں روشن کر دیں، ان کی روشنی میں وہ مٹی کا ایک ذرہ جو ہے نا وہ آپ کھڑا نہیں کر سکتے روشنی پر، وہ نیچے چلا جائے گا۔ مگر امام الانبیاء نے صرف نور پہ سواری نہیں کی ہے، نور کو لگام دے کے رکھی۔ اگر حضور بھی تیرے جیسے ہیں، اپنے گھر کے سوئچ میں دونوں انگلیاں ڈال کے دیکھ اور چیک کر کے کیا حضور میرے جیسے ہیں؟ یہ تو 440 وولٹیج ہے، سمجھ رہے ہیں؟
یہ بجلی تیرا مسئلہ حل کر سکتی ہے ہمیشہ کے لیے، کہ حضور تیرے جیسے ہیں۔ یہ تھوڑی سی پاور کی بجلی ہے، یہ جان لیتی ہے تیری، اور ایمان بھی لے گئی، اور تو اس کی مثل بنتا ہے جس نے روشنیوں کو لگام دے رکھی ہے۔ اور روشنی پہ سوار ہے حضور۔ تو محققین علماء نے کہا، صوفیاء نے کہا، اولیاء نے کہا کہ مادیت نورانیت پہ سواری نہیں کر سکتی۔ حضور کیسے بیٹھے ہیں نور پر، اور بیٹھے ہیں اپنے پیکر بشری کے ساتھ۔ قرآن کی نص ہے، اسرا بعبدہ، اپنی بشریت کے ساتھ نور پر بیٹھے ہیں۔ تو کیوں بیٹھے ہیں؟ تو محققین صوفیاء نے فرمایا اس لیے بیٹھے ہیں کہ براق بے شک نور تھا، مگر نور ہو کر بھی اتنا لطیف نہ تھا جتنا کملی والے کی بشریت لطیف تھی۔ امام الانبیاء کے غلام و تاجدار کائنات کی نورانیت کا حال یہ ہے کہ صرف خود نور نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سفر نہ حضور کی زندگی کے لمبے سفر ہیں حیات طیبہ کے، ایک معراج کا سفر، ایک ہجرت کا سفر۔ معراج کے سفر میں اللہ نے سنگت کے لیے اسے چنا جو نوریوں میں سب سے افضل تھا، اور ہجرت کے سفر میں خدا نے یار کی سنگت کے لیے اسے چنا جو اصحاب میں افضل تھا۔ جو تمام صحابہ میں افضل تھا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، غار میں پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ میں غار صاف کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اندر تشریف لائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں تشریف لے گئے۔ حضور کو عرض کیا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر داخل ہوئے۔ غار میں پہلے کون گئے؟ صدیق اکبر، پھر حضور داخل ہوئے۔ یہاں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی غضب کی بات کرتے تھے۔ فرمایا پہلے جس کے دل میں ابو بکر نہ جائے مصطفیٰ نہیں جاتے ہیں۔ امام الانبیاء اندر داخل ہوئے۔ کفار مکہ تعاقب میں تھے، تلاش میں تھے، وہ غار تک پہنچ گئے۔ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں قاضی مظہر حسین صاحب، چکوال میں دوسرے مکتبہ فکر کے، فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے والد گرامی کہتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ مورخ تو یہ لکھتے ہیں نا کہ جب اندر داخل ہو چکے تو مکڑی نے جالا تانا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہیں، تو کہتے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا۔ کفار مکہ جب پہنچ گئے تھے نا، آگے دیکھا نا مکڑی کا جالا ہے غار کے منہ پر، تو کافروں میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ تو محمد عربی کی ولادت سے بھی پہلے کا جالا لگتا ہے، اور صدیق اکبر کی پیدائش سے پہلے کا لگتا ہے۔
اگر یہاں سے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اور اس زاویے پہ کبوتری کا گھونسلہ بنا اور انڈے دے رکھے ہیں کہ اگر یہاں سے گزرے ہوتے نا تو یہ گھونسلہ بھی ٹوٹ گیا ہوتا۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، یہاں میں صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہنچ کر غار کے دہانے پر اندر کیوں نہ گئے؟ حضور اندر تھے، چند فٹ اندر بیٹھے ہیں حضور، چند فٹ کے فاصلے پہ، حضور تک نہ پہنچے کفار مکہ، کیوں کہ بدبختوں نے حضور کو اپنے جیسا سمجھا تھا، کیونکہ ان کا زندگی کا تجربہ تھا کہ جب وہ گزرتے تھے نا تو جالے ٹوٹ جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے نبی کو اپنی ذات پہ قیاس کیا کہ ہمارے جیسے ہیں، تو جب ہم گزرے تو جالا ٹوٹتا ہے، تو ان کے گزرنے پر بھی ٹوٹا ہوگا، ٹوٹنا چاہیے، تو چونکہ نہیں ٹوٹا اس لیے اندر نہیں گئے۔ تو یہاں میں عرض کرتا ہوں وہ بدبخت امام الانبیاء کے غلام ہو جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے، وہ حضور تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ جالیوں پہ بھی چلے جائیں تو حضور تک نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے والد کہتے ہیں جالا پہلے سے موجود تھا اور گھونسلہ پہلے موجود تھا، انڈے پہلے سے کبوتری نے دے رکھے تھے۔ وہ کہتے ہیں اب سوال تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ پھر جب حضور گزرے ہیں تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں ٹوٹا کہ حضور نور تھے، اور جسم مصطفیٰ اتنا لطیف تھا کہ حضور گزرے ہیں جالا نہیں ٹوٹا۔ اب دیکھیں نا، ادھر میری آنکھ ہے، آنکھ کا نور، اور اس سائیڈ پہ آپ بیٹھے ہیں اور درمیان میں اینک کا شیشہ ہے۔ اب میری آنکھ کا نور شیشے سے گزر کر آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر شیشہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ نور گزرے تو شے نہیں ٹوٹتی، سمجھ رہے ہیں؟ نور گزرے تو شے نہیں ٹوٹتی۔ تو وہ کہتے ہیں حضور لطیف تھے، نور تھے، گزرے ہیں مگر جالا نہیں ٹوٹا۔ کہتے ہیں جالا پہلے سے بنا تھا مگر نورانیت مصطفیٰ تھی اور لطافت مصطفیٰ تھی جس میں بشریت کی، کہ گزرے ہیں مگر جالا نہیں ٹوٹا۔ لیکن اس سے بھی بڑی خوبصورت بات وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب تمہارے ذہن میں سوال ہوگا کہ صدیق اکبر بھی تو گزرے ہیں، چلو حضور گزرے تو جالا نہیں ٹوٹا، صدیق گزرے تو پھر کیوں نہیں ٹوٹا؟ وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کاندھوں پر حضور کو اٹھا کر یہاں تک پہنچایا تھا، اور کملی والے صرف نور نہیں ہیں، جس سے لگ جائیں اسے بھی نور کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا صدیق اکبر نے چونکہ کاندھوں پہ اٹھایا تھا حضور کو، تو کاندھوں پر آ گئے حضور، تو حضور کا جسم نبوت جسم صدیق کو مس کرتا رہا۔ تو آقا صرف نور نہیں، جس پہ ہاتھ رکھ دیں اسے بھی نور کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں صدیق اکبر بھی گزرے ہیں، جالا نہیں ٹوٹا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، پھر جب یہ ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے ہیں نا، تو تمام سیرت نگار جو محققین انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ والوں کے لیے پہچان مشکل ہو گئی تھی کہ محمد مصطفیٰ کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے۔ چہرہ صدیق پر اور وجود صدیق اکبر میں محمد عربی کی تجلیات اس حد تک داخل ہو چکی تھی کہ پہچان مشکل ہو رہی تھی کہ ان میں ابو بکر صدیق کون ہے جو استقبال کرنے آئے تھے، اور محمد عربی کون ہے۔ پھر صدیق اکبر نے جب دیکھا نا انہیں مغالطہ لگ رہا ہے، تو اٹھے، اپنے سر سے پگڑی اتاری، حضور کے سر پہ سایہ کر دی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے آقا یہ ہے اور غلام یہ ہے۔ یہ جو تشریف فرما ہے یہ میرے آقا ہیں، اور یہ جو غلام سایہ کر کے اپنی پگڑی کا کھڑا ہے یہ ابو بکر صدیق۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک تو یہ میری طرف سے آئے ہیں، اور دوسرا یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، یہ رب کا نور ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں یہ نہیں کہتا
کہ تم حضور کا مکے میں چلنا نہ دیکھو، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو دلیل بناتے ہیں کہ چلتے پھرتے تھے گلی میں ہمارے جیسے ہیں. دیکھو نا، کھاتے پیتے تھے، سوتے جاگتے تھے، ہنستے روتے تھے ہمارے جیسے. کہ ان کا چلنا پھرنا نہ دیکھو، ان کا کھانا پینا نہ دیکھو، ان کا سونا جاگنا نہ دیکھو، ان کا ہنسنا رونا نہ دیکھو. کیوں؟ کہ اگر ان کا کھانا پینا نہیں دیکھو گے تو تمہیں کھانے پینے کے طریقے کہاں سے آئیں گے؟ اگر ان کا ہنسنا رونا نہیں دیکھو گے تو تمہیں یہ کیفیتیں کہاں سے آئیں گی؟ اگر ان کا چلنا پھرنا نہیں دیکھو گے، تجارت کرنا نہیں دیکھو گے، سواری پہ بیٹھنا نہیں دیکھو گے، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا سواری پہ بیٹھے تو دعا کیا پڑھنی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضور کا چلنا پھرنا نہ دیکھو، کھانا پینا نہ دیکھو. ہم کہتے ہیں دیکھو، ضرور دیکھو، مگر ادھر دیکھتے ہو تو ادھر بھی تو دیکھو. اور صرف مکے کی گلیوں میں چلنا نہ دیکھو، نالین سمیت عرش سے گزرنا بھی دیکھو. صرف طائف میں پتھر کھاتے ہوئے حضور کے لہو کا بہنا نہ دیکھو. شب معراج جب جبریل نے سینہ چیرا ہے تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلنا بھی دیکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اور صرف پسینہ نکلنا نہ دیکھو کہ وہ بشر تھے تو پسینہ آتا تھا نا، کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں ہمیں بھی پسینہ آتا. اور صرف پسینہ نکلنا نہ دیکھو، اس پسینے کا دلہنوں کے لیے عطر کے طور پر لوگوں کا مانگنا بھی دیکھو. ادھر دیکھتے ہو ادھر بھی تو دیکھو. سمجھ رہے؟ دونوں کا دیکھنا ضروری ہے. کھانا پینا بھی دیکھو، ہنسنا رونا بھی دیکھو، اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو. اور عرش الہی سے گزرنا بھی دیکھو. بجلیوں کو لگام چڑھانا بھی دیکھو، اور بجلی پہ سواری کرنا بھی دیکھو. کیوں؟ کہ جب کھانا پینا دیکھو گے تو خدا نہیں کہہ سکو گے، اور جب عرش سے گزرنا دیکھو گے تو اپنی مثل نہیں کہہ سکو گے. ان کا تو حال یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں. واقعہ مشہور ہے، اس سے اگلی بات مشہور نہیں ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. ایک صحابیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو دلہن کے لیے عطر نہیں تھا، تو وہ حضور کے پاس آئیں، عرض کی مجھے اپنا پسینہ عطا فرما دے. تو امام الانبیاء نے انہیں ایک شیشی میں چند قطرے ڈال دیا اپنے پسینہ مقدس کے، اور حضور نے فرمایا کہ اس میں پانی مکس کر لینا اور دلہن کے سینے پہ چھڑک دینا اور پشت پہ چھڑک دینا. امام الانبیاء نے فرمایا. وہ لے گئی، دلہن کے سینے اور پشت پہ چھڑک دیا. وہ چھڑکا تو دلہن پہ گیا تھا نا، مگر پورے محلے میں خوشبو پھیل گئی، اور اس گھر سے خوشبو اس طرح نکلی کہ وہ گھر ہی بیت المطیبین والا مشہور ہو گیا. کہ جب کوئی جاتا نا اس محلے میں تو کہتا میں خوشبو والوں کے محلے میں جا رہا ہوں. جب ان کے گھر کوئی جاتا تو لوگ کہتے میں خوشبو والوں کے گھر جا رہا ہوں. تو وہ دلہن، خوشبخت دلہن، وہ بچی جسے حضور کے پسینے کے قطرے ملے تھے، وہ پھر اپنے سسرال گئی، اس کو آگے اللہ نے اولاد دی. امام جلال الدین سیوطی کا دور آ گیا، کئی صدیاں گزر چکی تھی، اور یہ سیوطی وہ ہیں جنہیں 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ امام سیوطی کو کسی نے خبر دی کہ وہ جو دلہن تھی نا جس کو پسینے کے قطرے نصیب ہوئے تھے، اس کی نسل میں سے کچھ لوگ آپ کے علاقے کے قریب ایک گاؤں میں آباد ہوئے ہیں، اس دلہن کی نسل میں سے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کئی صدیاں جو گزر چکی تھی، چلو ان بچوں کی زیارت کر لیں کہ اوپر جا کر کئی پشتوں کے بعد جن کی ماں کو حضور کے پسینے کے قطرے ملے تھے، ان کے نسل میں اوپر قطرے ملے تھے، تو چلو میں ان کی زیارت کر لوں کہ یہ وہ خاندان ہے. سیوطی کہتے ہیں کئی صدیاں گزر چکی تھی، جب میں ان بچوں سے ملا تو اللہ کی عزت کی قسم آج بھی ان کے جسم سے پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی تھی.
تصور کرو امام الانبیاء کے غلام ہوں، کیا وہ ہمارے جیسے ہیں؟ تو جس قوم کو ایسا رسول مل جائے، جس قوم کو ایسا نبی مل جائے، ایسا راہبر مل جائے کہ جو حسن میں بھی کامل ہو اور اپنی شریعت میں بھی کامل ہو، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ ہے، اور پھر لوگ دوسرے لوگوں کی کاپی کریں، دوسرے لوگوں کی نقل کریں، اس سے بڑھ کے بد نصیبی کیا ہے؟ تو امام الانبیاء کے میلاد کے دو پہلو ہیں، ایک ہے جشن میلاد، ایک ہے مقصد میلاد۔ جشن منائیں تو ہماری خوشی ہے، مقصد پورا کریں تو کملی والے کی خوشی ہے۔ اب دیکھو نا، ہم کتنے ہزار نہیں لاکھوں میٹر کپڑا پورے پاکستان میں لگا دیتے ہیں بینر بنا کے، یہ ہماری خوشی ہے۔ ابھی تو اگر پگڑیوں کے جھنڈے بنائے نا تو وہ بھی حق ہے، یہ ہماری خوشی ہے، اتنا کپڑا لگا دیا۔ مگر حضور کی خوشی کیا ہے؟ سنو، خدا کے لیے لاکھوں میٹر کپڑا لگا دیا، یہ ہماری خوشی ہے، لیکن گھر سے اگر جوان بیٹی کو نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو حضور کی خوشی تھی۔ یعنی پردے کی طرف تو توجہ نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض بچیاں جب جا رہی ہوتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جس گھر سے یہ نکلی اس گھر میں مرد کوئی نہیں تھا کہ جو انہیں منع کرتا کہ اس طرح کے کپڑے تو گھر میں نہیں پہنے جا سکتے، تم بازار میں پہن کے پھر رہی ہو۔ حضور کتنے پریشان ہیں امت کے اس حال سے۔ کسی نے بڑی غضب کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے میرے غم گسار، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا۔ حضور ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، ہماری بخشش کی دعائیں کرتے رہے، طائف میں پتھر کھائے ہمارے لیے، مکے جیسا وطن چھوڑا ہمارے لیے تاکہ امت تک دین پہنچ جائے، اور دین پہنچا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے حضور کی بارگاہ میں، چہرے اقدس کی زیارت کی رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں روئے؟ عرض کی اللہ کے حبیب، چند دن پہلے چہرے پہ جوانی تھی آپ کے، اچانک بڑھاپا کیسے آ گیا؟ امام الانبیاء کی آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ فرمایا ابو بکر تو نے ٹھیک پہچانا ہے، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، فرمایا جب سے سورت ہود اتری ہے نا، قرآن کی ایک سورت، اور اس جیسی 2-3 سورتیں اتری ہیں، تو ان میں اللہ نے گناہگاروں کے عذاب کا ذکر کیا، تو جب سے سورتیں اتری ہیں امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہماری فکر، ہمارا غم اور ہمارے نبی پر وقت سے پہلے بڑھاپا لے آیا، اور ہم ٹچ سے مس نہیں ہو رہے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، اور میں تیرے مزار کی جالیوں کی سجاوٹوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے مہربان تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے ادا کروں کہ میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دی۔ تو آپ لوگ خوش بخت ہیں، اتنی بڑی آبادی سے اللہ نے آپ کو ذکر یار کے لیے چنا۔ کئی بڑی عمر کے ٹھکرائے گئے بچے چن لیے گئے، کئی پڑھے لکھے ٹھکرائے گئے ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں، کئی دور والے بلا لیے پڑوس والے ٹھکرا دیے گئے۔ تو یہ خوش بختی کی معراج۔ تو اللہ رب العزت ہمارے محترم بھائی حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب ضیاء کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اس مرکز کو آباد رکھے، اور حضور کے توسل سے حضرت صاحب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور ان بزرگ ہستیوں کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔